کے مذہب شیعہ کے علماء، محدث، محقق، فقیہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. دو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. کون سی؟ ایک تو فضا کا وطن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہے کدھر کی. یہ جو ہم نے روایت پڑھتے ہیں ممبروں پر، یہ اہل سنت علماء کی ہے، شیعہ علماء کی نہیں ہے. اور شیعہ علماء نے لکھی ہے تو ان سے لے کے لکھی ہے، ورنہ یہ ہماری روایت نہیں کہ 4 بیٹے تھے، ملک زنجبار کو چھوڑ کے آئی تو پھر یہاں پر آئے، پھر جنازہ کیا، پھر بیٹے شکار کھیلتے ہوئے. یہ اہل سنت علماء کی روایت ہے. اگر بیٹے تھے تو پھر تخت پر جوتی کیوں رکھی؟ دو باتیں نہیں کرنی. ایک بات تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فضا ہے کدھر کی ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ افضل فضا ہے یا سلمان. تھوڑی ہو گئی، بات بڑی ہو گئی. اسے حسنین ماں کہتے ہیں، اسے حسنین نانا کہتے ہیں، اسے علی و نبی بہن اور بیٹی کہتے ہیں، اسے بھائی کہتے ہیں، اسے میری مخدومہ بہن کہتی ہے، اسے چچا کہتی ہے. وہ من اہل البیت کی مسند پر جلوہ فکر، وہ اہل بیت کی حویلی میں رہتی ہے. فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ دونوں میں افضل کون ہے. پتہ مجھے بھی نہیں کہ افضل کون ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ میرے علم کی پرواز کتنی ہے؟ میں فیصلہ دینے والا کون؟ لیکن 2 دلیلیں ہیں آپ کے نوکر کے پاس جو فضا کو افضل قرار دیتی ہیں. مہربانی سرکار. سلمان سے پہلی دلیل آپ کے حوالے کرتا ہوں، قیمت ملے گی تو ٹھیک ورنہ مصاحب سن. پہلی دلیل، ورنہ دوسری تب سنو گے جو قیمت ملی تو. پہلی دلیل، سلمان 13 معصومین کو دیکھتا ہے، فضا 14 کو دیکھتی ہے. حد سلامت ہونے سرکار، جیسے حد چاہے ہو کھگلتے چاہے. اندھا ہو جائے سلمان جو چہرے سیدہ کو دیکھے. یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل، دروازے تطہیر پر سلمان نے دستک دی. اندر سے جناب فضا بولی، من انت علی الباب بطول، کون ہے محمد کی بیٹی کے دروازے پر؟ فضا بہن میں سلمان. کام بتاؤ. یار شاباش، کتنے اچھے لگے ہو. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں اور کی کرا. سلمان کہتا ہے کام کسی سے نہیں، تم سے ہے. بتائیے فضا، یہ تیری کون سی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے کہ تو جب بھی مجھ سے بولتے تیرے لہجے میں بڑھائی ہوتی ہے، چڑھائی ہوتی ہے، تیرے اندازہ گفتگو میں کوئی جھلپ نہیں آتی. میں اب کتنی کوشش کروں کہ انداز جناب فضا کو اپناؤں، نہیں اپنایا جاتا. یوں برتن بلا تسبیح بے نیازی سے دھوتی رہی. تو کہتے سلمان اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ قیامت کے دن میں تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی. بہت مہربانی، بہت اچھے. امام حسین دی اماں راضی ہوں گے. سلمان کہتے یہی تو پوچھنے آیا ہوں. میں 2 منٹ مجھے دینے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے. ختم ہوگی میری پڑھائی. کس فضیلت کی بنیاد پہ پہلے جاؤ گی؟ فضا کہتی ہے سلمان بھائی چپ کرو بیٹے، چپ کرو چپ کرو چپ کرو. شاباش. سلمان بھائی آپس میں دونوں بہن بھائی بیٹھے ہیں، مدینے میں کسی کو نہ بتانا کیونکہ لوگوں کے ہاضمے کمزور ہیں. تو اپنی بات کرتا ہے نا. جنت کے سردار ہیں نا حسنین، میں ان سے بھی پہلے جاؤں. حسنین شریفین قریمین نقیین تقیین سیدین حجتین امامین سے پہلے. یہ بھی کہتی ہے استابول، تو حسنین کی بات کرتا ہے، میں جنت بانٹنے والے علی سے بھی پہلے. علی کا نام آیا، سلمان تو پھٹ پڑا، ٹکر مار کہتا ہے کیا تجھے انہوں نے بہن کہہ دیا، حد کراس کر رہی ہو، علی سے پہلے. فضا کہتے پھر اونچا بولا ہے نا، جا پھر مدینے میں ڈھنڈورا پیٹ. تو علی کی بات کرتا ہے، میں جنت کے مالک نبی سے بھی پہلے. اب سلمان نے جلدی جلدی دروازہ چھوڑا، سیدھا مسجد نبوی میں گیا. سرکار مصطفیٰ مصلی پر بیٹھے. جناب سرکار مصطفیٰ دیکھ سلمان کیا ہوا، کیا کہہ دیا میری بیٹی فضا نے. ہائے ہائے، جنہیں تھکے نہیں ہو تو کیا بات ہے، جنہوں حبس محسوس نہیں ہو رہے تو کیا بات ہے. جاگی بھائی یوں سادات کے سامنے ہاتھ باندھ کر ماتمیوں کے سامنے بھی جاگنا میرے سرداروں. یوں مصلی کے قریب بیٹھ گیا، کہتے سرکار میری تو خیر ہے، مجھ سے پہلے جنت جاتی ہے فضا تو جائے. وہ کہتی میں حسنین سے بھی پہلے، علی سے بھی پہلے، آپ کا بھی نام لے رہی تھی.
سرکار فرماتے ہیں اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ چلتے ہیں فضا بیٹی سے پوچھتے ہیں. آگے سرکار پیچھے سلمان. سرکار حویلی میں داخل ہوئے. میرے سامنے غیرت مند قوم بیٹھی ہے. میرا وطن ہے, میری مٹی ہے, ہمارا مظفر گڑھ, خوشاب, پدرار, یہ ایک ہی ثقافت کے لوگ ہم بیٹھے ہیں. میں نے مظفر گڑھ میں یہ جملہ کہا, انہوں نے حد کر دیا, یہ تو اپنے لوگ بیٹھے ہو نا, یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. سرکار مصطفیٰ نے بلا تسبیح آواز دی, فضا. مصطفیٰ کی آواز فضا کے کانوں سے ٹکرائی. سنبھلی ہوئی چادر کو پھر سنبھالا. ہائے 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 ہائے. جی سرکار, فضا کیا کہہ دیا میرے سلمان کو؟ مولا میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے یہی کہا مجھ سے پہلے جنت جاؤں گی, علی سے پہلے جاؤں گی, آپ سے پہلے جاؤں گی, حسنین سے پہلے جاؤں گی, اور سرکار اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ کی بیٹی بطول سے بھی پہلے جاؤں گی. صدقے جامع نہ ماتمیاں تو جڑے حد شاہی بیٹھے نے, اگر ایک دو سیکنڈ ہاتھ تلے نہ کرو تو نوکر دی گل سن لو, یہ منت میری مان لو. رسول فرماتے ہیں سلمان سے ہم 4 نہیں برداشت ہو رہے, تو بطول کا نام لے رہی ہے, میرا صحابی نوکر مر جائے گا. فضا کہتے ہیں سرکار کنیز کی کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بیٹھ کر دعوے کرے. پچھلے جمعے اسی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے آپ نے خود ہی تو خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ میری بیٹی بطول قیامت کے دن ایک نورانی اونٹنی پر سوار ہوگی, اس اونٹنی کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی. مولا مہار والا تو پہلے ہی جنت میں. حد سدا سلامت ہونے, بڑے جوانیاں سلامت ہونے, ماں حسین دی راضی. ہاتھ اونچے حیدری. یہ کنیزیں ہیں اس گھر کی, یہ نوکر ہیں اس گھر کی. کیا کہانی سنا اس گھرانے کی. لوگوں سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے, ان کی کنیزوں کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے, اس گھر کے نوکروں کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے. ایسے تو نہیں کنیزی مل جاتی اس با بطول کی. کس معیار پہ یار مجلس چلی گئی ہے. بندے لفظ میں فضائل کے کہہ رہا ہوں اور آنکھ سمندر بن گئی ہیں. سبحان کی قسم. ہاں, جب فضائل اور مصائب اکٹھا ہو جائے نا تو آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں جو دعا ہو مانگ لیا کرو, کیونکہ روحانیت اور قبولیت کی انتہا ہوتی ہے اس میں. لفظ مسائل کے کہے ہیں, لہجہ بدلا ہے, اور ماتمیوں نے بزرگوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا جوانوں نے. علی فضائل کی آخری حد پہ کھڑا ہے, اس سے آگے حد بھی کوئی نہیں, اور غربت کی آخری حد پر شبیر کھڑا ہے. اللہ اللہ اکبر. حسین کی عزت کی قسم, شبیر کے سجدے کی قسم, غربت کی آخری حد پر حسین. کون سی کہانی سناؤں؟ جنگ جو حکم تھا بس اسی میں 2-4 لمحات گزارتے ہیں. سید زادہ شرازی بادشاہ کا حکم تھا, سمجھا میں سکا تو قبر میں بھی علی کو پرسد ہوگے, اور آپ کے چہروں پر مصائب کی ایک نورانی لہٹیں مجھے نظر آ رہی ہیں, کیونکہ مصائب کی کیفیت ہوتی ہے نا جو ہر پیشانی سے نظر آ جاتی ہے. جنگ نہروان جب فتح ہوئی نا, جنگ نہروان, تو چند جنگی قیدی مالک اشتر میرے مرشد علی کی بارگاہ میں پیش کیے. ایک قیدی کے چہرے پر علی کی نگاہ پڑی, عین اللہ, آنکھیں ساون کی طرح برسیں. جرا ہے کرے اونچی کرے ورنہ نہ کرے. اشتر مالک اشتر کہتے مولا اسے دیکھ کے کیوں روئے ہو؟ علی فرماتے مالک تو نہیں جانتا, اسے شمر کہتے ہیں. حوصلہ. جوانوں کے جذبات سوار صاحب کو عجیب ہو گیا مرشد بادشاہ, ان سے ڈر لگنے لگ گیا. اگلے ابھی تو یہ لفظ کی ابتدا ہے سید. حوصلہ. اسے شمر کہتے ہیں. مالک انہیں کھانا کھلاؤ, پانی پلاؤ, صبح ان سے ملاقات کریں گے. زندان میں یہ حرامی شمر بلا تشبیہ سلاخیں پکڑ کے کھڑا ہے زندان کی, قید خانے کی. صبح کی نماز کے بعد علامہ صدر الدین قزوینی کہتے ہیں دونوں بھائی حسنین
مائیں کے سامنے سے گزرے، حوصلہ کرے اجے، جس کی سلاخیں پکڑ کر یہ کھڑا تھا، 7 قدم دونوں بھائی چلے گئے۔ بیٹھنا جی بیٹھنا، ظفر صاحب آ جاؤ، میرا مصاحب ہے حسین دا واسطہ جی، بڑی مشکل نہ لے، رونق بن دیئے، جو بھی کرنا ہے پھر آپ جانے اور بطول جانے۔ 7 قدم آگے چلے کہ پیچھے سے حرامی نے جو آواز دی نا، سیدھے سے آواز نو سنیا جے، بچے دی بھی ہے نکل جانی ہے۔ شمر کتا آواز بلا تشبیہ دے کر کہتا ہے، حسین بادشاہ یا حسین، حوصلہ 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 ماتمیوں، جی سید، جی سید، حسین بادشاہ، حوصلہ کریں۔ جاتے ہوئے شبیر کے قدم رکے، حسن سے ہاتھ چھڑایا۔ حسن کہتے ہیں کدھر؟ حسین مولا فرماتے حسن دیکھنا، مجھے شمر بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جو حسن مولا نے جملہ فرمایا وہ بھی سننا، اور ماتمیوں سے معافی مانگ رہا ہوں، جو زینب کے غریب بھائی نے جملہ کہا وہ بھی سننا۔ حسن دیکھ کر کہتے ہیں حسین یہ تقرید کا بغیرت ہے، ہمارے بابا کا جنگی قیدی، ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ جب حسن نے کہا نا ہمارا اس سے کیا واسطہ، شبیر کی آنکھیں آئیں، حسن سے ہاتھ چھڑا کر یوں بھائی کو دیکھ کر کہتے ہیں تو سچ کہہ رہا ہے، تیرا اس سے کوئی واسطہ نہیں حسن، تیرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ میرے ذمے مجھ سے زیادہ نے اوکھا وقت لایا ہے، اللہ کرے میں پڑھ لواں تے اللہ کرے برداشت کر لواں۔ میں بطول دی دھی نواندہ بی بی یا میں موت دے دے بھری جوانی یا سارے پنڈال نو ہے دی خیرات دے، بی بی کوئی ایسا ماتم تیرے ویر حسین دا نہ ہوگا جن دی ہے نہ نکلے، میں اپنی زندگی تیری ہے واسطے لائیے، یا میں آج مر جاؤں گا یا تو پورا پنڈال ہے کرے گا۔ شبیر زندان کے سامنے دے کر فرماتے میں حسین ہوں، کیا کہنا چاہتا ہے؟ شمر کہتے ہیں میں نے سنا ہے تو بادشاہ ہے۔ میرے مولا فرماتے تو نے سنا نہیں، میں ہوں، کام بتا۔ کہتے بابا سے سفارش کر میری قیدیں چھڑوا۔ علامہ قزوینی کہتے زندگی میں پہلی مرتبہ حسین کوفہ کی دھرتی پہ تیز قدموں سے چلا، چلتے چلتے میرا مرشد حسین مسجد کوفہ میں داخل ہوا۔ آتے ہوئے حسین کے چہرے پر علی کی نگاہ پڑی، علی فرماتے مالک اشتر مسجد خالی کرا، میرے حسین کے آنے کے انداز بڑے عجیب ہے۔ جب مسجد خالی ہوئی، علامہ قزوینی کہتے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ بلا تشبیہ حسین نے بابا کے سامنے ہاتھ باندھے، بندھے ہوئے ہاتھ حسین کے دیکھ کے علی ممبر سے اترے نہیں، زمین پہ آئے، حسین کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں غیروں والی باتیں کیوں کرتا ہے، کام بتا۔ جو حسین نے بات کی تو نہ ہے کرے تو میں نے بی بی سے موت مانگی ہے۔ حسین کہتے ہیں بابا بابا تجھے میری بہن زینب کی چادر کا واسطہ، اور میرا بابا شمر کی کہتے ماتا یا حسین، بس بھائی بطول دی راست کے سمے کے لئے گلنا اوکھے ظفر بھائی اوکھے نے سلطان مولا دی کے سمے اوکھی گل علی فرماتے مالک، علی فرماتے مالک اکیلا حوصلہ، اکیلا شمر نہیں، سارے قیدی آزاد کر۔ میرے حسین نے کون سا روز روز مانگنا ہے؟ حسین کی پیشانی چوم کر علی فرماتے میرے بیٹے قید خانے کے دروازے پہ چلے جاؤ، جب یہ شمر گزرے نا اسے اپنی یہ بات یاد کرائیں، جنہیں سمجھ گئے ہو کہ اس کی قیدیں تیری وجہ سے آزاد ہوئی ہیں۔ زندان کے دروازے پر آ کر شبیر رک گئے، قیدی گزرتے رہے، اللہ راسی کا سلام کرتے رہے، قیدی گزرتے رہے، بے وطن و بے کفن کا سلام کرتے رہے۔ آخر میں شمر گزرا، بلا تشبیہ میرے مولا نے شمر کی کلائی پکڑی، یہ کریمی دیکھی حسین کی، شمر کا بدن کانپا۔ حسین میں آزاد نہیں، دیکھ کر کہتے گھبرا نہیں، تیری وجہ سے سارے آزاد ہیں، تو مجھے کیوں روکا؟ 3 باتیں حسین میرے مولا نے کی ہیں شمر سے۔
हदीस किसा मेरे सिर पर रख। पहली बात पर मस्जिद कूफा की दीवारें हिल गई, दूसरी बात पर अली मस्जिद छोड़ के जिंदान तक आ गए, तीसरी बात पर किज़वीनी कहते अल्लाह के अर्श से लेकर आलिया ज़ैनब के मुसल्ले तक हर शय कांपने लग गई। वहां ज़ैनब का मुसल्ला कांप गया, तेरे दिल के मुझे नहीं पता है। हुसैन शिमर से देखकर कहते हैं पैदल है सवारी दूं। मंजल बधावी एक में हाथ बन के खलोता, पैदल है तो सवारी दूं। शिमर कहते हैं नहीं हुसैन बादशाह। दूसरी बात हुसैन कहते हैं जा दे रहा नहीं, कोई दिरहम दिनार दूं। कहते नहीं हुसैन बादशाह तेरी है न निकले। ज़ैनब से माफी मांगी, जहां ज़ैनब का मुसल्ला कांपा। हुसैन शिमर से कहते हैं प्यासा है पानी पिलाऊं। मातम करे हर बंदा जिसका हुसैन। तू मातम करदा ते मैं गल करदा आवां, तू मातम सिरदा मातम करे हर जवान। हुसैन कहते फिर एक लम्हा रुक, मैं ततहीर की हवेली से होके आता हूँ। अल्लामा क़ज़वीनी कहते थोड़ी देर के बाद हुसैन आए बिला तशबीह। हुसैन के हाथों पे छोटा सा रुमाल है। शिमर से कहते मेरी तरफ से तोहफा है रख। शिमर कहते इसमें है क्या? फरमाते खोल के देख। अल्लाह जाने अर्श क्यों नहीं गिर पड़ा। शिमर ने खोला तो अंदर दो छोटे छोटे कानू के दुर है जो रुमाल के अंदर महफूज है। शिमर कहते ये दुर मुझे क्यों देता है? हुसैन कहते मुझे पता है तेरी 4 साल की बेटी है, उसे मेरी जानिब से दुर्रू का तोहफा देना। और शिमर याद रख दुश्मनी बेटों से होती है, बेटियों से दुश्मनी नहीं। और एक मेरी भी 4 साल की सकीना। बीबी दवा करने के लिए हौसला रख। जो मुझे हुक्म दिया फिर वही पूरा करता हूं। मैं छोड़ रहा था, मैं अली मौला की कसम छोड़ रहा था मुर्शिद। फिर जो है ना करे अल्लाह करे, वो ज़ैनब का मातमी ना हो। हजारों की तादाद में बैठे है ऊंची करना, सर का मातम जवान करना। उलमा लिखते हैं जिंदान में चली गई यही सकीना। शाम 2 महीने के बाद, जिंदान में 2 महीने के बाद सज्जाद के सामने आके बैठ गई। बंधे हुए हाथ फिर बांधे, और या मुझे मारोगे या खुद। हौसला करना। सज्जाद तो वक्त का इमाम है। हाँ सकीना, सज्जाद इमाम बन के मसला बताओ जिसे इस लफ्ज की समझ आ जाए कि वो घर में अपनी बेटी को देख के रोएगा। सज्जाद कहता सकीना पूछ। कहते सज्जाद ये जो प्यास होती है, प्यास इसकी कितनी मंजिलें होती हैं? सकीना ने सवाल किया, ज़ैनब जमीन छोड़ के उठी। सकीना को सीने से लगा, कहते ऐसे सवाल भाई से न किया कर। सज्जाद कहते हैं मैं इसने भाई बन के समझ के मुझसे नहीं पूछा, इमाम समझ के पूछा है। मुझ पे वाजिब है जवाब देना, आप पे वाजिब है मातम सर का करना, और मातमियों की मिन्नत कर रहा हूं। सज्जाद कहते सकीना जो प्यास की पहली मंजिल पे होता है ना, पहली मंजिल पर उसको जमीन और आसमान के दरमियान नजर आना बंद हो जाता है, धुआं धुआं नजर आता है। तो मेरा मौला मैं क्या करूं? सज्जाद के सामने हाथ बांध कहते सज्जाद प्यास की पहली मंजिल पर मेरा भाई कासिम था। 10 मुहर्रम को कासिम ने मेरे पापा से कहा था चचा मुझे प्यास की वजह से अब नजर कुछ नहीं आता। सज्जाद दूसरी मंजिल, कहते सकीना जो प्यास की दूसरी मंजिल पे होता है ना, खुदा करे मैं समझा सकूं, खुदा करे मैं समझा सकूं, जो प्यास की दूसरी मंजिल पर होता है उसकी कैफियत ऐसी होती है, जबान तालू से लग जाती है फिर खुलती नहीं। और दुआ करें गल औखी हो गई है, मातम करके कहते हैं मेरी गर्दन में बह डाल। सज्जाद ने बहन को सीने से लगाया, कहते सज्जाद प्यास की दूसरी मंजिल पर मेरा पापा हुसैन था, जैसे है नहीं की थी अल्लाह करे मातमी हुसैन दा ना होवे। सज्जाद प्यास की तीसरी मंजिल क्या होती है?
सजाद कहते हैं प्यास की तीसरी मंजिल मछली की होती है, जब पानी से बाहर आती है, कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। कोई है मातमी जो थका ना हो, मातम करके कहती है इस मंजिल पर मेरा भाई असगर था, जब असगर को तीर लगा कभी मुंह खोलता था, कभी बंद करता था। हर बंदा मातम करे सर का। सजाद प्यास की चौथी मंजिल क्या होती है? सजाद कहते सकीना, जो प्यास की चौथी मंजिल पे होता है ना, उसका गोश्त हड्डियों से जुदा हो जाता है, हड्डी अलग होती है, गोश्त अलग होता है। अपने हाथ भाई की तरफ बढ़ा के कहती है देखना मेरा गोश्त हड्डियों से जुदा हो गया। और सजाद मुझसे अब चला नहीं जाता, और सजाद मुझे अब नजर कुछ नहीं आता, और सजाद मेरी हड्डी। सामान्य